بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے سبق کا نام ہے الی الغابہ، یعنی جنگل کی طرف۔ غابہ جنگل کو کہتے ہیں، غابہ مفرد ہے اور اس کی جمع غابات آتی ہے۔ فارح الاخوۃ کثیرا لما اذن یعقوب لیوسف، بھائی بہت زیادہ خوش ہوئے جب یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کی اجازت دے دی۔ فارحہ اس کا مصدر فرحن اور فرحتن آتا ہے بمعنی خوش ہونا۔ اخوۃ اس کا فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے۔ آذنا یاذنو اذنن بمعنی اجازت دینا۔ وذهبوا الى غابة والقوا یوسف فی بئر فی الغابۃ، وہ جنگل کی طرف گئے اور انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جنگل کے کنویں میں ڈال دیا۔ ذہب یذہب ذہباً بمعنی جانا، ذہبوا جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، واو ضمیر اس کا فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے اخوا کی طرف۔ القا یلقی القاء بمعنی ڈال دینا، یہ بھی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، بحث اس بات فعل ماضی معروف۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا یوسف الصَّغِیرَ، نہیں انہوں نے رحم کیا چھوٹے یوسف پر۔ یرحموا لم یرحموا، لم جازمہ ہے، یہ جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو فعل مضارع کو جزم دیتا ہے اور نون اعرابی گرا دیتا ہے۔ یرحمون سے یرحمو بن گیا اور یہ نفی جہت بلم کا صیغہ ہے جمع مذکر غائب۔ یوسف موصوف، الصغیرہ اس کی صفت ہے۔ وَلَمْ يَرْحَمُوا یعقوب الشیخ الکبیرہ، اور نہیں انہوں نے رحم کیا یعقوب علیہ السلام کی بزرگی پر، یعنی انہیں رحم نہ آیا کہ ہمارے والد اتنے بزرگ ہیں، ہم انہیں کتنا دکھ دے رہے ہیں۔ وَكَانَ یوسف وَلَدًا صَغِیرًا، یوسف علیہ السلام چھوٹے لڑکے تھے۔ کانا فعل ناقص، یوسف کانا کا اسم ہے اس لیے مرفوع ہے۔ ولدن کانا کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، اور صغیرن صفت ہے ولدن سے اس لیے یہ بھی منصوب ہے۔ وقانا قلبہ صغیرن، ان کا دل چھوٹا تھا۔ وکانت البئر عمیقۃ، اور کنواں گہرا تھا۔ وکانت البئر مظلمۃ، اور کنواں اندھیر تھا۔ وکانا یوسف وحیدن، اور یوسف علیہ السلام تنہا تھے۔ وحیدن یعنی اکیلے ہونا، تنہا ہونا، اور اگر اس کو باب تفعیل پر لے جائیں وحد یوحد توحید تو بمعنی اکیلا ہونا۔ ولیکن اللہ بشر یوسف وقال له لا تحزن ولا تخف، لیکن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بشارت دی اور ان سے کہا نہ تو غمگین ہو اور نہ ڈر۔ لیکن حروف مشبہ بالفعل، اس کا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس کا اسم منصوب اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ اس کا اسم لفظ اللہ ہے اور خبر آگے یہ جملہ ہے۔ بشر یبشر تبشیر بمعنی خوشخبری دینا۔ تحزن حزن سے ہے بمعنی غمگین ہونا، اور خاف یخاف بمعنی خوف، خوف کا معنی ڈرنا یا ڈر ہونا۔ ان اللہ معک، بے شک اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ ہے۔ فَسَيَكُونُ لَكَ شَأْنٌ، ان قریب تیری شان ہوگی۔ یکون فعل ہے اس لیے اس کے اوپر سین کا دخول ہوا، یہ ایک علامت ہے فعل کی کہ جس پر سین کا دخول ہو وہ فعل ہوتا ہے، اس کلمے کو فعل کہا جاتا ہے۔ اور لام حرف جر، کاف ضمیر مجرور ہے، کاف چونکہ ضمیر ہے اور ضمیریں ساری اسم ہوتی ہیں اس لیے اس پر حرف جر کا دخول ہوا، کیونکہ حرف جر کا دخول ہونا علامت ہے اسم کی۔ سَيَحْضُرُ إِلَيْكَ الْإِخْوَةُ وَتُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلُوهُ، ان قریب تیرے پاس تیرے بھائی حاضر ہوں گے اور تو انہیں خبر دے گا جو انہوں نے کیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ہیں کہ اب فی الحال والے وقت سے پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہیں اتنا درجہ دیں گے کہ تمہارے بھائی تمہارے پاس آئیں گے ضرورت لے کر، اور پھر وہ تم انہیں بتانا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ حضر یحضر حضرن بمعنی موجود ہونا، حاضر ہونا۔ اخبر یخبر اخبار خبر دینا۔
فرغوا من شأنهم وألقوا يوسف في البئر اجتمعوا وقالوا، جب وہ فارغ ہو گئے اپنے کام سے اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دیا تو اکٹھے ہوئے اور کہا. فارغو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں اس کا فاعل واو ضمیر جو ان بھائیوں کی طرف یعنی اخواتو کی طرف لوٹ رہی ہے. ماذا نقول لابینا، ہم کیا کہیں گے اپنے والد سے. نقولو جمع متکلم کا صیغہ ہے فعل مضارع سے، کہ بھائیوں نے سوچا کہ اب ہم نے یوسف علیہ السلام کا کام تو کر دیا، ان کو کنویں میں ڈال دیا، لیکن جب ہم واپس جائیں گے ہمارے والد صاحب ہم سے پوچھیں گے کہ یوسف کہاں ہے، تو اب ہم ان کو کیا جواب دیں گے. قال بعضهم كان ابونا يقول اخاف ان يأكله الذئب فنقول له صدقت يا ابانا قد اكله الذئب. ان میں سے ایک نے کہا کہ ہمارے والد صاحب کہتے تھے کہ میں ڈرتا ہوں کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا. ہم کہیں گے آپ نے سچ کہا تھا ہمارے والد، اس کو بھیڑیا کھا گیا. قال فعل ہے، بعض مضاف ہم مضافلے، مضاف مضافلے مل کر قالا کا فاعل ہوا. کانا جو ہے ابونا کانا کا اسم ہے، اس لیے حالت رفع میں ہے. ابو اس کی حالت رفع واو کے ساتھ، حالت نصب الف کے ساتھ، حالت جر یا کے ساتھ، یعنی حالت رفع میں ابو، حالت نصب میں ابا، حالت جر میں ابی ہوتا ہے. اس کا اعراب حرفی ہے، حرکتی نہیں. یقول فعل مضارع کا صیغہ ہے. اخاف واحد متکلم، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے فعل مضارع سے. ان یاکل، اکل یاکل اکلن بمعنی کھانا. ان ناسبہ ہے اس لیے اس نے اس کو نصب دے دیا، یاکلا ہو گیا. صدقتا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ماضی معروف سے. وافق الاخوۃ علی ذالک، بھائیوں نے اس پر اتفاق کیا. وافق یوافق موافقتا بمعنی اتفاق کرنا. وقالوا نعم نقول له یا ابانا قد اکلہ الذئب، انہوں نے کہا جی ہاں ہم کہیں گے کہ اے ہمارے والد تحقیق اس کو بھیڑیا کھا گیا. اکلا کا فاعل ذئبو ہے اس لیے حالت رفع میں ہے. قال بعض الاخوان ولکن ما آیت ذلک، اور ایک بھائی نے کہا کہ اس کی نشانی کیا ہوگی، یعنی ہم والد صاحب سے کہیں گے کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا تو اس کی کیا نشانی ہے کہ ہم سچ کہہ رہے ہیں. قالو بھائیوں نے کہا آیت ذالک الدم، اس کی نشانی خون ہوگا. وَأَخَذَ الْإِخْوَةُ كَبْشًا وَذَبَحُوهُ، بھائیوں نے ایک مینڈھا لیا اور اسے ذبح کر دیا. ذبحو جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور جو ہو ضمیر ہے یہ مفعول ہے. ضمیر منصوب متصل مفعول بھی، انہوں نے بھی اس کو مینڈھے کو ذبح کر دیا. وَأَخَذُوا قَمِيصَ يُوسُفَ وَصَبَغُوهُ، انہوں نے یوسف علیہ السلام کی قمیض لی اور اس کو رنگ دیا. صبغہ اس کا مصدر ہے بمعنی رنگنا. فَارِحَ الْإِخْوَةُ جِدًّا، بھائی بہت خوش ہوئے. فَارِحَ یفرح فرحًا بمعنی خوش ہونا. وَقَالُوا الْآنَ يُصَدِّقُ أَبُونَا، انہوں نے کہا کہ اب ہمارے والد صاحب ہماری تصدیق کریں گے. صدقہ یصدق، تصدیق بمعنی تصدیق کرنا، سچ ماننا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.